بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری ایپیسوڈ 26۔ آگرہ میں قیام کے دوران خواص خان ایک روز شام سے تھوڑی دیر پہلے شیر شاہ سوری کے قیام گاہ پر آیا۔ اس وقت شیر شاہ سوری اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ خواص خان کو دیکھتے ہی شیر شاہ سوری خواص خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ خواص خان کہنے لگا، آپ نے مجھے بلایا ہے، خیریت تو ہے؟ شیر شاہ سوری کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خیریت ہے بیٹے، تم فکر مند مت ہو، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، شیر شاہ نے بڑی شفقت اور محبت میں کہا۔ خواص خان آگے بڑھا اور شیر شاہ سوری کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، میں نے تمہیں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں بلایا ہے۔ وہ کام یوں جانو میرے فرائض میں سے ہے، ایک انتہائی اہم اور ضروری فریضہ ہے، اور اس کی ادائیگی میں آج ہی کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک آگرہ میں قیام کروں گا، اس کے بعد دہلی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ دیکھ خواص خان میرے بیٹے، جیسا کہ تم جانتے ہو، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آئندہ کے لیے میں کبھی اور کسی بھی وقت برہم جیت کو سالار بنا کر کسی کام کے لیے روانہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ اکثر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو فرض میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کی ادائیگی کے بعد میں تمہیں مغلوں کے تعاقب میں روانہ کرنا چاہتا ہوں، اور برہم جیت تمہارے ساتھ نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ خواص خان نے لمحہ بھر کے لیے بڑے غور سے شیر شاہ سوری کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، آپ کا اشارہ کس فریضے کی طرف ہے؟ شیر شاہ سوری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس کمرے میں شیر شاہ سوری کی آواز بلند ہوئی، دیکھ خواص خان، تمہاری حیثیت میرے ہاں میرے بیٹوں کی سی ہے، جبکہ گنگا اور گیتا میری بیٹیوں کی طرح ہیں۔ دیکھ خواص خان، میں آج ہی بلکہ یوں جانو ابھی تمہاری شادی کرنے کا خواہاں ہوں۔ تمہاری شادی سے سبکدوش ہونے کے بعد میں جانوں گا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ دیکھ میرے بیٹے، میں ایک ہی وقت میں گنگا اور گیتا دونوں کو تم سے بیاہ دینا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے گنگا اور گیتا دونوں کو بلایا ہے۔ تھوڑی دیر تک میرے خیال میں وہ دونوں آئیں گی، لشکر کا قاضی بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور تمہارے نکاح کا اہتمام کر لوں گا۔ بولو، اس پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ خواص خان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شیر شاہ میرے محسن، مجھے اس سلسلے میں کسی قسم کا کیوں اعتراض ہوگا؟ شادی تو آخر میں نے گنگا اور گیتا ہی سے کرنی ہے، اور اگر آپ یہ شادی ابھی اور اسی وقت کرنے پر تیار اور آمادہ ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خواص خان کا یہ جواب سن کر شیر شاہ سوری بے حد خوش ہوا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحے کمرے میں لشکر کے قاضی کے علاوہ گنگا، اوما، شیر شاہ کے بیٹے اور ان کے ساتھ ایک جوان کمرے میں داخل ہوئے۔ سب شیر شاہ سوری کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ گنگا اسی طرح گیتا کے روپ میں اپنے بدن اور چہرے کو چھپائے ہوئی تھی۔ اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے پھر خواص خان کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا، سن خواص خان میرے بیٹے، تیری شادی کے ساتھ ساتھ میں اوما کی بھی شادی کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ تو نے اوما کو اپنی بہن بنایا ہوا ہے، لہٰذا ایک لحاظ سے یہ بھی میری بیٹی ہے۔ یہ جوان جو میرے بیٹوں کے ساتھ آیا ہے، میں اسے اوما سے بیاہ دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں جو فرائض میرے کندھوں پر ہے ان کی ادائیگی سے میں فارغ ہو جاؤں گا۔ شیر شاہ سوری کے اس فیصلے سے خواص خان بے حد خوش ہوا۔ خواص خان نے کہا، شیر شاہ میرے مہربان، گنگا کہاں ہے؟ یہ تو صرف گیتا ہی آئی ہے۔ خواص خان کے اس سوال پر شیر شاہ سوری کے علاوہ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر دبی دبی مسکراہٹ میں شیر شاہ سوری نے جواب دیا، سن خواص خان میرے بیٹے، اصل میں تیری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، تو دیکھ نہیں سکتا، تیرے سامنے گیتا اور گنگا دونوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ خواص خان پریشان سا ہو گیا تھا اور کہنے لگا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے سامنے تو اس وقت صرف گیتا ہی ہے۔
اس پر شیر شاہ سوری نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی گنگا سے کہا، گنگا میری بیٹی، تم نے کافی اپنے آپ کو چھپایا، اب اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو۔ گنگا حرکت میں آئی، اپنے ہاتھ سے اس نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ خواص خان دنگ رہ گیا۔ گیتا کے روپ میں وہ گنگا ہی تھی۔ خواص خان تھوڑی دیر تک تعجب و حیرت سے گنگا کی طرف دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، اگر یہ گنگا ہے تو گیتا کدھر گئی؟ شیر شاہ نے اوما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوما میری بیٹی، سارے حالات تفصیل سے خواص خان کو بتاؤ تاکہ اس کی غلط فہمی گیتا سے متعلق دور ہو جائے۔ شیر شاہ سوری کے کہنے پر اوما نے جلدی جلدی ساری تفصیل خواص خان سے کہہ دی تھی کہ کس طرح اس کی حویلی سے نکل کر گنگا کے ساتھ ودوا آشرم آ گئی۔ پھر گیتا نے بیس بدل کر خواص خان کو اپنا نام گیتا بتایا۔ پھر مہارت کے اغوا کیے جانے اور خواص خان کے پاس آنے تک کے سارے حالات اوما نے تفصیل کے ساتھ بتا دیے تھے۔ سارے حالات سن کر خواص خان کے چہرے پر بھی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے گنگا کے خوبصورت اور پرکشش چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ پھر اسی کمرے میں سب کی موجودگی میں خواص خان اور گنگا دونوں کو ازدواج میں پرو دیا گیا، جبکہ اوما کی بھی اسی وقت شادی کر دی گئی تھی۔ لشکرگاہ میں نرمل اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک لڑکی وہاں خیمے میں داخل ہوئی۔ آنے والی وہ لڑکی نو عمر نوخیز ہونے کے ساتھ ساتھ اجلے کنول، پھولوں کی شوخ جیسی خوبصورت، وصل کے خواب، چاندنی کی پریوں جیسی شاداب، بچوں کے کہکہوں اور جوان صبح اور حسین شام جیسی پرکشش تھی۔ خیمے میں نرمل نے جب اس کو دیکھا تو نرمل فوراً اسے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی قریب آئی اور نرمل کو مخاطب کر کے پوچھا، نرمل کیا تو نے مجھے پہچانا؟ نرمل کے چہرے پر اس موقع پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگی، ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم مہارت کے ساتھی اور عزیز پالامو کی بہن کملا وتی ہو۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں اپنے خیمے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ وہ لڑکی جس کا نام نرمل نے کملا وتی بتایا تھا آگے بڑھی۔ نرمل نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ پھر قبل اس کے کہ نرمل کملا وتی کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ پوچھتی، کملا وتی پہلے ہی بول پڑی، دیکھ نرمل، میں تجھ پر کوئی احسان تو نہیں جتانا چاہتی، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا میرے خاندان نے تم پر کوئی ایسی مہربانی کی ہو جو تیرے لیے یادگار ہو؟ اس پر نرمل نے تھوڑی دیر کے لیے غور سے کملا وتی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، سن کملا وتی، میں تیرے خاندان کی واقعی ممنون ہوں۔ جس وقت مجھے اغوا کر کے مہارت کے مسکن میں لایا گیا تھا، اس موقع پر میری عزت، میری عصمت کو وہاں یقیناً پامال کر دیا جاتا، لیکن تیری اماں اس وقت آڑے آئی اور اس نے ایک باندی کی حیثیت سے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے ایسا کرنے پر مہارت کے مسکن میں میری عزت، آبرو اور لاج محفوظ رہی۔ اس کے لیے کملاوتی، میں تیرے خاندان کی بڑی ممنون اور احسان مند ہوں۔ نرمل کی اس گفتگو سے کملاوتی کے چہرے پر دل پسند مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے گفتگو کا آغاز کیا، سن نرمل، میں بڑی مشکل سے تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہوں، اور مجھے تمہیں خیمے میں تنہا دیکھنے کا لمحہ بھی بڑے صبر اور کرب کے بعد نصیب ہوا ہے۔ اس وقت شیر شاہ سوری کی قیامگاہ میں خواص خان اور گنگا کی شادی کا اہتمام ہے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تمہارے پاس چلی آئی، اس لیے کہ جس موضوع پر میں تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ تنہائی کا طلبگار ہے۔ دیکھ نرمل، اگر میں تم سے ایک کام کرنے کو کہوں تو کیا تو کر گزرے گی؟ نرمل کہنے لگی، دیکھ کملاوتی، میں آخری حدود تک تیرا کام کرنے کی کوشش کروں گی، اس لیے کہ بہرحال تیرے خاندان کے مجھ پر بے حد احسانات ہیں، میں انکار نہیں کروں گی۔ کہو تم کیا کام مجھ سے لینا چاہتی ہو؟ کچھ کہنے سے پہلے کملاوتی نے سوچا، پھر خیمے میں اس کی آواز سنائی دی، دیکھ نرمل، تمہیں یاد ہوگا کہ بنگال میں میرے بھائی پالامو نے پرتگالیوں کے ساتھ مل کر ایک متحدہ لشکر تیار کیا تھا۔ وہ اپنی عزیز مہارت کا انتقام لینا چاہتا تھا اور شیر شاہ سوری کو شکست دینے کے درپے تھا۔
شیر شاہ سوری نے اس کے مقابلے میں خواص خان کو بھیجا۔ میرے بھائی پالامو کی بدقسمتی کہ خواص خان نے اس متحدہ لشکر کو شکست دی، ان کے ہر سپاہی کو اس نے قتل کر دیا اور میرے بھائی کو خود خواص خان نے قتل کر دیا۔ سن نرمل، میں خواص خان سے اپنے بھائی کا انتقام لینا چاہتی ہوں، کیا اس سلسلے میں تم میرا ساتھ دو گی؟ نرمل کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر پوچھا، کیسا ساتھ؟ کملاوتی نے کہا، سن نرمل، اس خواص خان نے میرے بھائی پالامو کے علاوہ مہارت کو بھی قتل کیا ہے۔ میں ان دونوں کا انتقام خواص خان سے لینا چاہتی ہوں اور میں اس کو قتل کرنا چاہتی ہوں۔ شیر شاہ سوری کے لشکر تک میرے ساتھ 2 محافظ آئے تھے، انہیں میں نے واپس بھجوا دیا ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ دیکھ، میں چاہتی ہوں میں لشکر ہی میں تمہارے ساتھ قیام کروں، آہستہ آہستہ خواص خان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کروں، اور جب میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں موقع جان کر اسے قتل کر کے یہاں سے چلی جاؤں۔ سن نرمل، کیا اس کام کے سلسلے میں تم میرے ساتھ دو گی؟ میں چاہتی ہوں میں تمہارے خیمے میں قیام کروں۔ شادی کے بعد گنگا خواص خان کے خیمے میں منتقل ہو جائے گی۔ تمہاری دوسری ساتھی اوما کی بھی شادی ہو چکی ہے، وہ بھی اپنے خیمے میں منتقل ہو جائے گی، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں، اور یہ کہ جب کبھی بھی شیر شاہ سوری اپنے لشکر کو لے کر ادھر ادھر جائے تو تم بھی اس کے ہمراہ جاؤ اور میں تمہارے ساتھ خیمے میں رہوں۔ اس طرح میں آہستہ آہستہ خواص خان پر اپنے حسن، اپنے جسم کے ڈورے ڈالوں گی، اور جب میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گی تو اسے قتل کر کے یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔ اب بولو، تمہارا کیا جواب ہے؟ کملاوتی جب خاموش ہوئی تو نرمل سر جھکا کر کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کملاوتی کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا، سن کملاوتی میری بیٹی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ کوئی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے تم مجھے کم از کم کچھ دنوں کی مہلت دے دو تاکہ میں سوچ سکوں؟ اگر میں تمہارا کام کرنے پر رضامند ہو گئی تو پوری طرح تمہارا ساتھ دوں گی، اور اگر میں اپنے آپ کو تیار نہ کر سکی تو صاف جواب دے دوں گی کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ اس پر کملاوتی نے پوچھا، اور اس کے دوران میں کہاں رہوں گی؟ مجھے بڑی شدت سے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ نرمل کہنے لگی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں میرے خیمے میں قیام کرو، میں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گی، تمہارے لباس اور تمہارے کھانے کا بہترین انتظام و اہتمام کروں گی، اور جب گنگا یا خواص خان نے مجھ سے پوچھا تو میں تمہارے متعلق یہ بتا دوں گی کہ تم میرے ایک عزیز کی بیٹی ہو جو مجھ سے ملنے آئی ہو اور کچھ عرصہ میرے پاس ہی رہو گی۔ کہو یہ کیسا ہے؟ نرمل کا یہ جواب سن کر کملاوتی کے چہرے پر گہری بشاشت پھیل گئی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ نرمل سے لپٹ گئی تھی، اس کی پیشانی چومی۔ دیکھ نرمل، میں تیری انتہا درجے کی ممنون اور شکر گزار ہوں۔ جس طرح تو نے مجھے اپنے خیمے میں رہنے کی راہ تلاش کر لی تھی، اس طرح مجھے امید ہے کہ تم جو کام میں لے کر آئی ہوں، اس کام کے سلسلے میں بھی تم مجھ سے ضرور تعاون کرو گی، اور سوچ کر تم میرے حق میں فیصلہ کرو گی۔ نرمل جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اسی وقت گنگا اور اوما خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے پیچھے خواص خان اور اوما کا شوہر بھی آئے تھے۔ گنگا آگے بڑھ کر نرمل سے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ نرمل خود ہی بول پڑی، یہ جو لڑکی آپ لوگ میرے پاس دیکھتے ہیں، اس کا نام کملاوتی ہے، یہ میرے عزیز کی بیٹی ہے، اور بڑی مشکل سے مجھے تلاش کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہے۔ اب یہ کچھ دن میرے پاس قیام کرے گی۔ اس پر گنگا کہنے لگی، چلو یہ بھی اچھا ہوا۔ سنو نرمل، میری اور خواص خان کی شادی ہو چکی ہے، اوما کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ اب جب تک لشکر کا پڑاؤ آگرہ میں ہے، میں اپنے شوہر خواص خان کے ساتھ آگرہ میں رہوں گی۔ اس کے لیے ہمیں شیر شاہ سوری نے ایک عمارت مہیا کر دی ہے، اوما بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں رہے گی۔ جب تک تو یہیں خیمے میں قیام کرے گی، پہلے میں تیرے متعلق بڑی فکر مند تھی، اب اس لڑکی کملاوتی کے آنے سے میں سمجھتی ہوں ہمارے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ تم اکیلا پن اور تنہائی محسوس نہیں کرو گی، اور جب خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ کسی سمت کوچ کریں گے تو میں ان کے ساتھ رہوں گی، تم بھی ہمارے ہمراہ ہوگی۔
تمہارے لیے خیمے کا علیحدہ انتظام ہوا کرے گا، اگر تم پسند کرو تو کملاوتی کو اپنے ساتھ رکھ لیا کرنا، اس طرح تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ جواب میں کملاوتی نے براہ راست گنگا کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے نرمل مجھے آپ ہی کے متعلق بتا رہی تھی۔ دیکھ گنگا، تم سے مل کر میں بے حد خوش ہوئی ہوں، اور مجھے نرمل بتا چکی ہے کہ تم روہتاس کے سابق راجا کی راجکماری ہو۔ میں تمہیں شادی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ پھر کملاوتی نے خواص خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کے آنے سے پہلے نرمل آپ کی بے حد تعریف کر رہی تھی۔ ویسے بھی میں آپ کے متعلق بہت کچھ سن چکی ہوں۔ لوگ شیر شاہ سوری کے سپہ سالار کی حیثیت سے آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی سرزمین پر آپ کی دلیری، جرأت مندی کے بڑے چرچے اور بڑی شہرت ہے۔ مہارت جو کسی سے تاؤ نہیں کھاتا تھا، اسے آپ نے قتل کیا۔ مہارت کا رشتہ دار پالامو، جس نے پرتگالیوں کے ساتھ مل کر ایک قوت حاصل کر لی تھی، اسے بھی آپ نے لمحوں کے اندر زیر کر کے موت کی گہری نیند سلا دیا۔ اس کے علاوہ بھی شیر شاہ سوری کے حق میں آپ نے بڑے بڑے لشکروں کو تباہ و ویران کیا۔ میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کروں گی کہ میں آپ کی دلیری، آپ کی شجاعت اور آپ کی جنگی ممارست کی انتہا درجے کی معترف ہوں۔ کملاوتی جب خاموش ہوئی تو مدھم سی آواز میں خواص خان جواب میں کہنے لگا، دیکھ کملاوتی، تیری بڑی مہربانی کہ تو نے ایسے الفاظ میرے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو میری جنگجوئی اور میری دلیری کی مترف ہے، اس کے لیے بھی میں تیرا شکر گزار ہوں۔ خواص کے ان الفاظ نے لگتا تھا کہ کملاوتی کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ وہ فوراً بولی اور پوچھنے لگی، خواص خان، شیر شاہ کی عظیم و محترم جرنیل، اگر کبھی کبھی میں آپ اور گنگا سے ملنے کے لیے آ جایا کروں تو آپ برا تو نہیں مانا کریں گے؟ خواص خان سے پہلے ہی گنگا کہنے لگی، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ تم جب چاہو ہمارے پاس آ سکتی ہو، تمہارے لیے کوئی روک ٹوک اور ممانعت نہیں ہے۔ گنگا کے اس جواب پر کملاوتی کے چہرے پر گویا خوشیوں کے پھول کھل گئے تھے۔ جواب میں وہ کچھ نہ کہہ پائی تھی۔ گنگا پھر نرمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نرمل، میں اور اوما اپنی ضرورت کا سامان اس خیمے سے لے جا رہے ہیں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ نرمل کہنے لگی، خیمے میں ہر چیز ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تم دونوں بہنیں اپنا سامان سمیٹو اور نئی قیامگاہ کی طرف چلے جاؤ۔ میری دعا ہے کہ خداوند تم دونوں کو تمہاری نئی زندگی میں کامیاب کرے۔ اس کے بعد گنگا نے اپنی ضرورت کا سامان سمیٹا اور خواص خان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اوما بھی اپنا سامان لے کر شوہر کے ساتھ جا رہی تھی۔